ایران کے اصفہان اور ترک کے استنبول کی سٹی کو اگر دیکھا جائے تو وہاں کے اسٹائل کو دیکھ کر حیدرآباد کو بنایا گیا۔ حیدرآباد میں جو ہسٹوریکل پلیسز ہے ان دونوں شہروں کی حیدرآباد میں جھلک نظر آتی ہے، لیکن آج حیدرآباد میں ذرے سی بارش سے کئی گھروں میں پانی داخل ہو کر گھر تباہ ہو گئے، کئی لوگ مر گئے اور لوگوں کا سامان بہہ گیا، زندگیاں اجیرن ہو گئی۔ ان حالات میں آج ہم تحریک مسلم شبان کے دفتر پر جناب مشتاق ملک صاحب کے پاس آئے ہیں۔ بھر جاتا تو اس کا پانی بھی موسیٰ ندی میں آتا تھا اور شہر کی خوبصورتی کو برباد کر دیا گیا۔ تو بالاپور کا تالاب 90 ایکڑ پر تھا۔ اللہ کی قبضہ عبداللہ کا قصہ چلا، انتہائی بیوٹیفل اور خوبصورت شہر تھا۔ خود 1905 میں یہ کہ طغیانی آئی تھی تو موسیٰ ندی پوری بھر کر باہر نکل گئی تھی۔ اب اللہ میاں سمجھیے کہ خالی مسلم علاقوں میں تکلیف نہیں دیا، پورے شہر میں بارش ہوئی، لیکن جو تباہی ہوئی ہے وہ زیادہ تر مسلم بستیوں میں ہوئی۔ پولیٹیکل ایم ایل اے صاحب سمجھیے کمر پہ پٹا بن کے آ کے چیکس تقسیم کر رہی یا پائجامے اٹھا کے پانی میں ٹھہرنے سے لوگوں کی تکلیف دور ہو رہی، لیجئے 5 لاکھ کا 10,000 کا چیک، یہ تماشے نہیں ہونی چاہیے۔ آپ گئے چنے بھنانے لیکن آپ کے سر پہ اولے پڑ گئے، آپ چکنی ہنڈی ہو گئے۔ السلام علیکم، ATN نیوز، میں صدام رپورٹر۔ آج حیدرآباد کی تباہی اور حیدرآباد کی تاریخ پر ایک اہم انٹرویو مشتاق ملک صاحب سے کریں گے۔ حیدرآباد کے جو حالات ہے اس میں کیا آصف جاہی حکمرانوں کی غلطی ہے یا موجودہ حکمرانوں کی غلطی ہے؟ دیکھیے، حیدرآباد شہر اصفہان جو ایران کا آپ نے ذکر کیا ہے اس کے طرز پر بنا ہوا شہر ہے، اور حیدرآباد کی خوبصورتی اس کے تالابوں اور اس کے چمن سے سمجھیے کہ تھی، لیکن آہستہ آہستہ یہاں سیاسی بالادستی اور حکومتوں کی لاپرواہی یا پھر سیاسی آنکھ مچولی کا نتیجہ ہے کہ وہ حیدرآباد جو 216 تالابوں پر مشتمل تھا، اور پھر وہ تالاب خالی ایسا زمین کے گڑھے سے تالاب سمجھیے ابھر کر نہیں آئے تھے، بلکہ حیدرآباد کو سمجھیے نہ صرف خوبصورت بنانے کے لیے بلکہ اس کے ڈرین سسٹم کے تحت وہ سارے تالاب تھے، اور ان تالابوں کی نگرانی حکومت کیا کرتی تھی۔ ان تالابوں پر حکومت پیسہ خرچہ کرتی تھی۔ یہ تالاب خالی پانی جمع ہو گیا تالاب بن گیا، ایسا نہیں تھا کہ جب اگر کوئی طوفانی بارش ہو تو وہ طوفانی بارش سے عوام تکلیف کا شکار نہ ہوں، بلکہ آسانی سے یہ تالابوں کے ذریعے پانی ڈرین ہو جائے۔ اب آپ بولیں گے کہ تالابوں کے ذریعے پانی کیسے ڈرین ہو؟ تو جو اگر آپ حیدرآباد کے نقشے کو دیکھیں، سب مثال کے طور پہ بنجارا ہل سے ہی اگر آپ دیکھ لیں، بنجارا ہل سمجھیے بلندی کے مقام پر ہے۔ بنجارا ہل پہلے پہاڑی علاقہ تھا، یعنی پورے پہاڑ تھے، لیکن اس کے باوجود بھی بنجارا ہل میں آپ کو تالاب ملیں گے۔ وہ پہاڑی علاقے سے پانی گر کر ایک تالاب میں آتا تھا، پھر اس کے بعد پھر وہ تالاب فل ہوا تو اس کو کنیکٹنگ دوسرے تالاب میں پانی جاتا تھا، دوسرے تالاب سے تیسرے تالاب، بہرحال ہر علاقے میں تالاب تھے، اور وہ تمام تالاب کا پانی موسیٰ ندی میں آتا تھا۔ حتیٰ کہ 2 اہم ڈیم حیدرآباد کو سمجھیے پانی پلانے کا کام کرتے تھے، ایک حمایت ساگر اور دوسرا عثمان ساگر، جس کو گنڈی پیٹ کہتے ہیں۔ تو یہ دو سمجھیے کہ ریزرورز کا بھی پانی جب سمجھیے کہ بھر جاتا تو اس کا پانی بھی موسیٰ ندی میں آتا تھا، اور یہ موسیٰ ندی شہر کے لیے ایک بہت بڑی نعمت ہے، اور موسیٰ ندی میں ایک صاف اور شفاف پانی بہا کرتا تھا، لیکن آہستہ آہستہ یہ تالابوں سے مرکی نالے کو موسیٰ ندی میں ڈائیورٹ کر دیا گیا۔ موسیٰ ندی کو ڈرینیج سسٹم کا سمجھیے کہ ایک چینل موسیٰ ندی میں بنا دیا گیا، اور شہر کی خوبصورتی کو برباد کر دیا گیا، نمبر 1۔
اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو ڈیزاسٹر آیا ہے، یہ جو تباہی آئی ہے، یہ تباہی کوئی بہت بڑی سمجھیے کہ آسمان سے بارش ہوئی جس کی وجہ سے سارا شہر کے کئی علاقے ڈوب گئے، ایسا نہیں ہے۔ آپ دیکھیں گے کہ جن جن علاقوں میں یہ تباہی آئی ہے ان علاقوں میں بڑے بڑے سمجھیے کہ تالاب ہوا کرتے تھے، اور وہ تالاب 200 ایکڑ 150 ایکڑ 90 ایکڑ پر ایسے تالاب تھے۔ آج وہ تالابوں کی زمین کو اللیگل یہاں کی سیاسی جماعت کے کارندوں نے، یہاں کی ایم ایل ایز نے اور قیادت نے ان تالابوں کو بیچ دیا، اور حکومت تماشا دیکھتی رہی اپنے سیاسی مفادات کے لیے، کیونکہ حکومت کو صرف سیاسی مفادات عزیز ہیں، عوام کا مفاد عزیز نہیں رہا۔ اور جن حکومتوں کو عوام کا مفاد عزیز نہیں ہوتا تو وہ عوام کی بھلائی کے لیے نہیں بلکہ سیاسی مفادات کو دیکھتے ہیں۔ تو یہ تالابوں کی پلاٹنگ کی گئی، اور اس پلاٹنگ کا خود میں آپ کو بتاؤں، ابھی بالاپور کے تالاب کی بات ہے، تو بالاپور کے تالاب کا جو ریکارڈ سمجھیے کہ آج بھی موجود ہے، تو بالاپور کا تالاب 90 ایکڑ پر تھا، اور آج وہ بالاپور کا تالاب کو آپ اگر ناپ لیں تو وہ بالاپور کا تالاب 12 ایکڑ 15 ایکڑ پر ہے۔ تو اب اگر آپ 75-80 ایکڑ سمجھیے زمین کی پلاٹنگ کر دیں گے تو الٹیمیٹلی عوام سمجھیے کہ ایسی تھوڑی بہت بارش ہو جائے یا پھر ذرا زیادہ بارش ہو جائے تو عوام تو ڈوب جائے گی، عوام کا نقصان ہوگا۔ آج اگر کسی کا ذاتی مکان ہے یا کوئی ذاتی گھر رکھتا ہے تو وہ اپنے آپ میں ایک سمجھیے کہ صاحب حیثیت انسان ہے، کیونکہ حیدرآباد ایک کاسموپولیٹن سٹی ہو گیا ہے۔ حیدرآباد میں مختلف سمجھیے ریاستوں کے لوگ یہاں آ کر مائیگریشن کر کے یہاں زندگی گزار رہے ہیں یا روزگار تلاش کر رہے ہیں، تو بہت سے مائیگرینٹ کا سٹی حیدرآباد ہے۔ یہاں آپ کو یو پی کے ملیں گے، اڑیسہ کے ملیں گے، بہار کے ملیں گے، بنگال کے ملیں گے، جھارکھنڈ کے ملیں گے، کئی سمجھیے کہ لوگ یہاں پر کئی ریاستوں سے آئے ہوئے لوگ ہیں۔ اب یہ تالاب کے پیٹوں پہ پھگٹ کی سمجھیے زمین اللہ کی قبضہ عبداللہ کا قصہ چلا، اس سے کروڑوں روپے بنائے اور یہ محلوں میں چلے گئے، اور ان کو سمجھیے کوئی ڈیزاسٹر کوئی پریشانی نہیں ہوگی، ساری تکلیف آج عوام جھیل رہی ہے۔ تو حیدرآباد تالابوں کی وجہ سے، مختلف گارڈنز کی وجہ سے جانا جاتا تھا، اور یہ انتہائی بیوٹیفل اور خوبصورت شہر تھا۔ خود 1905 میں بھی سمجھیے کہ طغیانی آئی تھی، لیکن اتنی بڑی طغیانی جو موسیٰ ندی پوری بھر کر باہر نکل گئی تھی۔ آج اگر آپ موسیٰ ندی کو دیکھیں تو موسیٰ ندی کے اطراف ایم ایل ایز مٹی بھراتے 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 قبضے کرا رہے ہیں، زمینات بیچ رہے ہیں، وہاں پر ان کے کارندے زمینات بیچ رہے ہیں۔ اچھا، جو ڈیزاسٹر آیا ہے وہ مسلم علاقوں میں زیادہ آیا ہے۔ اب اللہ میاں سمجھیے کہ خالی مسلم علاقوں میں تکلیف نہیں دیا، پورے شہر میں بارش ہوئی، لیکن جو تباہی ہوئی ہے وہ زیادہ تر مسلم بستیوں میں ہوئی۔ تو اب جو مسلم بستیوں میں تباہی ہوئی تو یہاں پر پولیٹیکل سمجھیے کہ قیادت گزشتہ 60 سال سے ہے، 60 سال سے کونسلر سے ہوتے ہوئے ایم پی تک پہنچے، پھر آپ سمجھیے کہ بہرحال اڑ کر دوسری ریاستوں میں بھی پر پھیلا رہے ہیں۔ تو میئر آپ کا رہا ہے، ڈپٹی میئر آپ کا رہا ہے، بلدیہ آپ کے قبضے میں رہی ہے، اور پھر آج بھی اسٹینڈنگ کمیٹی میں سمجھیے کہ وہ سمجھیے کہ جماعت کے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جن کے ایم ایل ایز ایم پیز اور سمجھیے کہ کونسلر ان علاقوں میں جہاں تباہی آئی۔ تو آپ نے کیا کام کیا؟ بلدیہ پوری آپ کے ہاتھ میں تھی، آپ یہ تالابوں کو، یہ اریگیشن سسٹم کو، یہ ڈرین سسٹم کو سمجھیے کہ ٹھیک کر سکتے تھے۔ میں سمجھیے کہ صرف یہ تباہی کی بات کر رہا ہوں، حیدرآباد کی خوبصورتی کو انہوں نے برباد کر دیا، بلکہ پرانا شہر اصل شہر ہے، شہر حیدرآباد کا جو جان ہے وہ پرانا شہر ہے، کیونکہ پرانے شہر میں آپ دیکھیں گے کہ چار مینار ہے، مکہ مسجد ہے، اور اس کے اطراف کئی کمانیں، شہر باطل کی کمان، شیخ فیض کی کمان، کالی کمان، یہ جو سب پورے ہسٹوریکل چیزیں ہیں، دبیر پورہ کمان، شیخ فیض کی کمان،
یہ اصل تاریخ ہے حیدرآباد کی، یہ اصل حیدرآباد ہے۔ آج اصل حیدرآباد تکلیف میں ہے، اور جو سمجھیے کہ وہ حیدرآباد جو نیا ڈیولپ ہوا ہے، ہائی ٹیک سٹی، نیو سٹی، بنجارہ ہل، جوبلی ہلز، فلاں فلاں فلاں، وہ آج سکون میں ہے۔ جبکہ سیاست یہاں پر ہے گزشتہ 60 سال سے، وہاں 60 سال سے کوئی ریگولر سمجھیے کہ سیاست میں نہیں ہے، یہاں سیاست میں ہے۔ لیکن یہ شہر برباد ہوا ہے تو اس پر جائزہ لینے کی ضرورت ہے، اور حیدرآباد ایک تاریخی شہر ہے، اس کو برباد کیا ان لوگوں نے۔ حکومت نے ریلیف کی بات کی ہے، پھر تنقید کیوں سے؟ دیکھیے، حکومت جو ریلیف کا اعلان کری، کے ٹی آر صاحب سمجھیے بہرحال ہیرو بن کر دوسرے سمجھیے کہ مسٹر فلاں کے ساتھ پھر رہے تھے، اور سمجھتے ہیں کہ حیدرآباد سمجھیے ان صرف ایک ایم پی کے پاس رہن ہیں، تو یہ غلط فہمی سے کے ٹی آر صاحب نکل جائیں۔ اگر نہیں نکلیں گے تو پھر ان کو بھی پتہ چل جائے گا کہ وہ کس سراب میں جی رہے تھے۔ بہرحال سمجھیے کہ ایم پی صاحب کے ساتھ دورہ کرے۔ میں ایک سوال کرتا ہوں سمجھیے کہ کے ٹی آر صاحب سے، حکومت سے، کہ آپ نے ایم پی صاحب کے ساتھ دورے کیے، لوگوں کو کیا ریلیف ملا؟ کیا بستیوں سے پانی سمجھیے کہ نکالنے کا کام کیا گیا؟ یا الیکٹریسٹی جو 5 دن سے الیکٹریسٹی نہیں ہے، لوگ اندھیرے میں اپنے سیکنڈ فلورز پر اپنے گھروں کے چھتوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو کچھ ایئر لفٹنگ کر کے باہر نکال کر ریلیف کا کام کرنے کا کام کے ٹی آر صاحب کے دورے سے ہوا؟ یا سمجھیے کہ بھئی وہ لوگ جو سمجھیے کہ جو لوگ مسنگ ہیں، جن کے رپورٹس لکھائے گئے ہیں کہ صاحب فلڈ آیا اور یہ لوگ مسنگ ہیں، تو وہ ان کی لاشیں ڈھونڈنے کا کوئی کام کے ٹی آر صاحب نے کیا؟ آج تک بھی لاشیں مل رہی ہیں، اور حکومت کے کسی ایجنسی نے، نہ پولیس ڈپارٹمنٹ نے، نہ ایم سی ایچ نے، نہ این ڈی آر ایف کی ٹیموں نے، نہ ڈیزاسٹر سمجھیے مینجمنٹ کی طرف سے کوئی کام نہیں کیا گیا کہ یہ جو مسنگ لوگ ہیں ان کو تلاش کیا جائے۔ بھائی آپ کو شہر کے ان علاقوں میں جہاں پانی بہتے ہوئے آیا تھا وہیں تلاش کرنا تھا، آج بھی 3 لاشیں ملی ہیں۔ تو یہ کہ گورنمنٹ صرف ایک تماشا کر رہی ہے۔ ابھی 10,000 روپے جو گھروں میں جس کے پانی داخل ہوا ہے، جو جس کا سامان بہا ہے، حکومت یہ اعلان کی ہے کہ ہر گھر کو 10,000 روپے دیا جائے گا۔ دیکھیے، ہر گھر کے فریج اور ان کے واشنگ مشین، ٹی وی، یہ 3 چیزیں ہی لگا لے تو قریب سمجھیے کہ صاحب 70-80 ہزار ہو جاتا ہے۔ بہت لو کوالٹی میں بھی جائیں تو 50,000 ہو جاتا ہے۔ پورے گھر کا فرنیچر بہہ گیا، موٹر سائیکلاں بہہ گئے۔ آج ہی رپورٹ آئی ہے اخبار سیاست میں کہ 4,000 موٹر سائیکل کیلکولیٹ کیے گئے۔ خالی موٹر سائیکل نہیں گئے، بہت سے لوگوں کے ڈی سی ایم وین چلے گئے، بہت سے لوگوں کے آٹوز برباد ہو گئے، بہت سے لوگوں کے اولا ٹیکسیز برباد ہو گئے، بہت سے لوگوں کے سمجھیے کہ صاحب جو روزانہ اسکول کو بسز لے جاتے تھے، فلاں لے جاتے تھے، وہ پورے تباہ ہو گئے۔ تو اب ان کا روزگار اجڑ گیا۔ پھر آپ گھر کو دے رہے ہیں، محلوں میں چھوٹی چھوٹی کرانے کی دکانیں، پان شاپ، چاکلیٹس کی دکانیں، فلاں یہ تھی، وہ بھی پورے تباہ ہو گئے۔ جس کی ٹوٹل پونجی رہتی ہے 1-1.5 لاکھ کی، وہ 1-1.5 لاکھ کی پوری پونجی ختم ہو گئی۔ اب انہیں زندگی اس کا گھر بھی برباد ہو گیا، دکان بھی برباد ہو گئی۔ آپ کے 10,000 کے سمجھیے کہ اس سے کیا ہوگا صاحب؟ 10,000 سے آپ کون سی فیملی کو اسٹینڈ کر پائیں گے؟ اور 5 کروڑ کا جو کمپنسیشن کی بات کر رہے ہیں، یہ تو مذاق کیا چیف منسٹر نے، یہ مذاق کیا سمجھیے حیدرآباد کے ایم پی نے کہ 5 کروڑ کمپنسیشن کو ایکسیپٹ کر کے۔ صاحب 10,000 اگر دے بھی رہی ہے حکومت تو اس میں کس انداز میں آسانی ہونی چاہیے اگر لوگوں کے 10,000 روپے لوگوں تک؟ دیکھیے، بنیادی بات یہ ہے، اس میں مڈل مین، یہ کونسلراں، یہ گلی کے چمچے، یہ سمجھیے جو ریلیف پہنچانے کے لیے لوگوں کو رکاوٹیں کھڑا کر رہے ہیں، ماں کی بہن کی گالی دے رہے ہیں، کوئی بھی دوسری پارٹی آ رہی ہے تو اس کو روک رہے ہیں۔ تحریک مسلم شبان کو روکنے کی ہمت نہیں ہو سکتی ان کو کہ ہم بھی ریلیف کا کام کر رہے ہیں، لیکن دوسرے پارٹیوں کو روکنے کی سمجھو جو کوشش کی جا رہی ہے، وہ جو مڈل مین چمچے ہیں، جو بیکاری کے چمچے ہیں، جو چبوتروں پہ بیٹھ کر سمجھیے کہ زندہ باد مردہ باد بولتے ہیں، یہ مڈل مین نہیں ہونا چاہیے۔ ڈائریکٹ سمجھیے کہ ایم آر او آنا چاہیے، آ کر گھروں پر سمجھیے سروے کرنا چاہیے،
اور ڈائریکٹ انہی کے ہاتھ کو چیک دینا چاہیے. کوئی پولیٹیکل ایم ایل اے صاحب سمجھے کمر پہ پٹا بن کے آ کے چیکس تقسیم کر رہی یا پائجامے اٹھا کے پانی میں ٹھہرنے سے لوگوں کی تکلیف دور ہو رہی, لیجئے 5 لاکھ کا 10,000 کا چیک, یہ تماشے نہیں ہونی چاہیے. حکومت ڈائریکٹ سمجھیے کہ بینیفٹ دینا ہے تو خود سروے کروائے, اور ڈائریکٹ سمجھیے کہ جو پریشان لوگ ہیں, جو سمجھیے کہ متاثرین ہیں, ان کو ڈائریکٹ سمجھے دینا چاہیے. اس میں کوئی پولیٹیکل آدمی انوالو نہیں ہونا چاہیے. صاحب حیدرآباد میٹرولوجیکل کا کیا رول رہا اور حکومت کا کیا رول؟ دیکھیے, حکومت اس میں ٹوٹلی فیلئر رہی ہے. جو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ ہے اس کے پاس تو 1 مہینہ بلکہ 1 سال کا پورا سمجھیے کہ فورکاسٹ رہتا ہے کہ کیا حالات ہونے والے ہیں. اور یہ جو طوفانی بارش ہوئی ہے, اس بارش کے تعلق سے ایک رومرز بھی چل رہا تھا, کچھ رپورٹس بھی آ گئے تھے کہ حیدرآباد میں طوفانی بارش ہونے والی ہے. لیکن یہ جو KTR صاحب گھومے نا 2 دن فلم کی جب شوٹنگ ہوئی, مجلس اور TRS کی شوٹنگ ہوئی, وہ شوٹنگ ہوئی, کونسلر الیکشن ہونے والے ہیں, میونسپل الیکشن ہونے والے ہیں, تو شوٹنگ ہوئی. شوٹنگ کا سمجھیے کہ رزلٹ پکچر پاس ہوئی یا فیل ہوئی وہ تو میونسپل الیکشن میں معلوم ہو جائے گا. تو میٹرولوجیکل ڈپارٹمنٹ نے آلریڈی پریڈکٹ کیا تھا کہ بارش ہونے والی ہے. تو تالابوں کے پیٹھے پر یا پھر جو سمجھیے کہ ڈاؤن میں جو علاقے ہیں, ان علاقوں سے آپ پبلک کو نکال لیتے اور دوسرے سیف مقامات پر پہنچا دیتے. حکومت جنگی اساس پر کام کرتی. کوئی طوفان آنے والا ہے تو پہلے سے لوگوں کو ویکیٹ کیا جاتا ہے. اب اس میں ایک بات اور آپ کو بتاؤں کہ یہ جو حافظ بابا نگر کی جو تباہی ہے, حافظ بابا نگر کی جو تباہی ہے, وہ تباہی گورنمنٹ اور پولیٹیکل سمجھیے لیڈرز کے فیلئر کا نتیجہ ہے. کیونکہ تالاب کا بالاپور کے تالاب کا پشتہ ٹوٹا نہیں, توڑا گیا ہے. خیر توڑنا ضروری تھا کیونکہ الجبیل کالونی کا پانی, غازی ملت کالونی کا پانی ریلیز نہیں ہو رہا تھا, تو وہ ریلیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے آپ کو یہ اقدام کرنا چاہیے تھا. لیکن آپ گئے چنے بھنانے, لیکن آپ کے سر پہ اولے پڑ گئے, آپ چکنی ہنڈی ہو گئے. ایسا مسئلہ ہوا یہ کہ آپ یہ سمجھے کہ 2 فٹ پانی آئے گا, 1.5 فٹ پانی آئے گا, حافظ بابا نگر سے پانی ریلیز ہو کے سڑک پہ نکل جائے گا, قصہ ختم ہو جائے گا. لیکن آپ قطعاً سمجھیے کہ اندازہ نہیں لگا سکے کہ تالاب کا پشتہ توڑ کر پانی جو ریلیز کرے آپ, وہ اتنی بڑی تباہی حافظ بابا نگر میں پیدا کر دے گا. اور آپ کو چاہیے تھا کہ حافظ بابا نگر کے عوام کو اعتماد میں لیتے, اعتماد میں لے کر ان کے گھروں کو خالی کروا دیتے, اور سمجھیے کہ کوئی شادی خانوں میں ان کو 1-2 دن سمجھیے کہ رکھتے. پانی تو رات میں 2:30-3 بجے چڑھا اور صبح اتر گیا پانی, اور اتر بھی جانے والا تھا پانی. تو آپ سمجھیے کہ لوگوں کو سیکیور کر لیتے. لیکن آپ نے لوگوں کو سیکیور کرنے کا کام نہیں کیا, صرف پولیٹیکل سمجھیے کہ ہم کو ڈیمیج ہوگا اس ڈر سے آپ سیکیور کرنے کا کام نہیں کرے. اور تالاب کے پشتے کو توڑا گیا ہے, یہ میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ تالاب کو توڑا گیا ہے, تالاب ٹوٹا نہیں. آپ بتائیے کہ بھائی 10 منٹ پہلے سے مسجدوں سے آپ اناؤنس کرنے لگا رہے ہیں, یہ پورے چمچے پھر کے اعلان کرو کہ بھئی تالاب ٹوٹنے والا ہے. کہاں جا کے دیکھا تالاب ٹوٹنے والا ہے. بعض لوگوں نے کہا کہ پولیٹیکل ذمہ دار وہاں تالاب کے پاس ٹھہرے ہوئے تھے, اور تالاب جس طرح سے ٹوٹا ہوا ہے وہ پورا ڈائریکشن سمجھ میں آ رہا ہے کہ صاحب پانی ریلیز کرنے کے لیے آپ توڑے ہیں اس کو, اور آپ 10 منٹ پہلے اعلان کر رہے ہیں. اب رات میں 2 بجے 2:30 بجے آپ اعلان کر رہے ہیں مسجد سے, لوگ اپنے گھروں میں سو گئے ہیں, ان کو کوئی اطلاع نہیں ہے, تو اتنی بڑی تباہی آ گئی. لوگوں کا بہت بڑا نقصان ہوا. اللہ کا کرم ہے کہ جانی نقصان نہیں ہوا, مگر مالی نقصان برباد ہوا. اس کے ذمہ دار حکومت بھی ہے اور وہاں کی سیاسی قیادت بھی ہے.